علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام واصحابہ العظام وابنہ الکریم وبارک وسلم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام واصحابہ العظام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حدیث پاک ہے میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف و رحیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قوم بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، ان میں سے ایک کوڑھی تھا، دوسرا والا جو بندہ تھا، کوڑھی تو آپ سمجھتے ہوں گے، سفید سفید نشان ہو جاتے، ایک طرح کی بیماری ہے، چمڑی وغیرہ اس میں خراب ہو جاتی ہے۔ ایک دوسرا والا جو بندہ تھا وہ گنجا تھا، یعنی پیدائشی اس کے سر کے اوپر بال وغیرہ نہیں تھے، بلکہ غالباً جسم کے کسی بھی حصے پر بال نہیں تھے۔ تیسرا ایک بندہ تھا جو کہ اندھا تھا، بلائنڈ جسے کہا جاتا ہے، جسے نظر نہیں آتا تھا، دونوں آنکھوں سے معذور تھا۔ اب اللہ رب العزت نے ارادہ فرمایا کہ ان تینوں کو آزمائے، ان تینوں کا امتحان لے، آزمائش میں مبتلا فرمائے۔ جیسا کہ یہ سنت الہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مال کے ذریعے آزماتا ہے، جان کے ذریعے آزماتا ہے، غرض کہ اللہ رب العزت جس طریقے سے چاہتا ہے اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ اب یہ بندے کے اوپر ہے کہ بندہ کیا کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے، اللہ کی تقدیر پر، اللہ کے فیصلے پر راضی رہ کر کے اس کا خوشی سے استقبال کرتا ہے۔ وہ بندہ صبر کرتا ہے، صابرین میں ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ بندہ ناشکری کرتا ہے، جیسے ایک بندے کو رزق مل رہا تھا اتفاق سے، تھوڑا بہت اس کو کچھ 19-20 ہوا کاروبار میں، پہلے بہت کما رہا تھا، لیکن اب کبھی کبھی ہوتا ہے آزمائش میں بندہ مبتلا کیا جاتا ہے، تھوڑا بہت 19-20 ہوا، اس کی زبان پر ناشکری کے الفاظ آ جاتے ہیں، یعنی وہ بندہ رونے کی شروعات کر دیتا ہے۔ یاد رکھے اللہ اس سے راضی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ جب بندے کو رزق مل رہا تھا تب شکر ادا نہیں کیا۔ اب تھوڑا بہت 19-20 کاروبار میں تو ہوتا ہی رہتا ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے 2 دن پہلے ہی سنا، دا بزنس از رسک، اس میں یعنی ایک رسک ہی رہتا ہے، اپ ڈاؤن، کم زیادہ، 19-20 یہ تو ہونا ہی ہے، یہ تو بالکل ظاہر سی بات ہے، آپ حضرات تو جانتے جڑے ہوئے بھی ماشاءاللہ۔ لیکن بندے کو چاہیے کہ جب خوش ہو اللہ کا شکر ادا کرے، مل رہا ہے اللہ کا تہہ دل سے شکر ادا کرے، انشاءاللہ اسے اور ملے گا۔ لیکن اگر کبھی 19-20 ہو گیا، جتنا مل رہا تھا اس کا آدھا ملا یا نہیں ملا، اتفاق سے بسم اللہ بھی نہیں ہوئی کسی دن، تو اپنی زبان کے اوپر ناشکری کے الفاظ اس بندے کو نہیں لانے۔ کیوں؟ ناشکری کرے گا تو وہ بندہ اور نیچے جائے گا، ڈاؤن ہوگا، وہ بندہ اپ نہیں ہو سکتا۔ ناشکری کی بنیاد پر بندے کے رزق میں برکت نہیں ہوتی۔ خیر، میں عرض کر رہا تھا اللہ نے تینوں کو آزمایا، ایک فرشتے کو بھیجا۔ اب فرشتہ سب سے پہلے ابرس یعنی جو کوڑھی تھا، مادرزاد کوڑ کے مرض میں مبتلا تھا، اس کے پاس آیا اور اس فرشتے نے کہا کہ تمہیں کون سی چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس کوڑھی نے کہا کہ اچھی جلد، اچھی چمڑی، اچھی اسکین، اور یہ جو میرے اوپر جو بیماری ہے یعنی کوڑ کی، یہ دور ہو جائے، اللہ اس کے بدلے میں مجھے شفایاب فرمائے اور اچھی چمڑی، اچھی جلد عطا فرمائے، تاکہ لوگ مجھ سے نفرت نہ کرنے لگے۔ یہ جو میرے اوپر بیماری مسلط ہے، اس کی بنیاد پر لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ اس فرشتے نے ہاتھ پھیرا، اللہ نے اس کی بیماری کو پلک جھپکنے میں دور فرما دیا۔ یہ اللہ نے فرشتوں کو طاقت دی ہے، وہ جس کی چاہے شکل بھی اختیار کر سکتے، صورت بھی اختیار کر سکتے، اور اللہ کی عطا سے وہ لوگ جو چاہے وہ تصرف کر سکتے ہیں، تصرف فرما سکتے ہیں۔ اب
فرشتے نے کہا، ارشاد فرمایا کہ اب تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ کہا کہ بس مجھے کچھ اونٹنی وغیرہ مل جائے تاکہ میرا کام کاج چلتا رہے۔ اب فرشتے نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ اسے اونٹنی عطا فرما۔ 10 گابھن اونٹنیاں اسے فوراً عطا کر دی جاتی، 10 گابھن اونٹنیاں اسے فوراً عطا کر دی جاتی ہیں۔ اب پھر اللہ نے اونٹنیوں میں برکت دی اور اونٹنیاں بہت زیادہ ہو گئی، ایک وادی کے برابر یعنی ایک بڑے میدان کے برابر اس کے پاس اونٹنیاں ہو گئی، یعنی میدان بھر کر کے وہ بندہ اونٹنیوں کا مالک ہو، کیونکہ اونٹنیاں تھی اور کچھ گابن تھی، اضافہ تو ہونا ہی ہے، نسلیں چلنی ہے، ایک میدان کے برابر وہ بندہ اونٹنیوں کا مالک ہو گیا۔ یہ کوڑی کی بات ہو گئی۔ اب وہی فرشتہ دوسرے نمبر پر اقرا کے پاس آیا، یعنی جو مادر ذات گنجا تھا اس بندے کے پاس آیا اور پوچھا کہ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ کہا کہ یہ جو میں گنجا ہوں، بال نہیں ہے جسم کے اوپر، لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، یہ بیماری مجھ سے دور ہو جائے اور مجھے بھی اچھی چمڑی، اچھی جلد، اچھی اسکین مل جائے۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا، اللہ نے اس بندے کی اس بیماری کو بھی دور فرما دیا۔ اب فرشتے نے پوچھا کہ تمہیں کیا چیز چاہیے، کون سی چیز تمہیں پسند ہے مال میں؟ تو اس نے جواب دیا کہ مجھے سب سے زیادہ گائے وغیرہ سے محبت ہے، گائے وغیرہ کا جو مال ہوتا ہے وہ مجھے پسند ہے۔ اب فرشتے نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ نے اس بندے کو چند گایوں سے نواز دیا، وہ بندہ گائے کا مالک بن گیا۔ اب اس میں بھی اللہ نے برکت دی، ظاہر سی بات ہے ایک گائے تھی تو ایک نہیں رہے گی، اللہ کی عطا سے اس گائے کے یہاں بچے ہوئے اور یہ بھی بندہ میدان بھر کر کے گایوں کا مالک ہو گیا۔ اب تیسرا جو بندہ تھا یعنی اندھا، اعمیٰ جسے کہا جاتا ہے، بلائنڈ جسے کہا جاتا ہے، اس کے پاس یہ فرشتہ آیا اور کہا کہ کس چیز کی تم خواہش رکھتے ہو؟ اس نے کہا کہ بس یہ جو مجھے تکلیف ہے کہ میں کسی کو دیکھ نہیں سکتا، یہ مجھ سے دور ہو جائے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اپنا دست اقدس اس اندھے کی آنکھوں پر پھیرا، اللہ نے اسے چشمے زدن کے اندر آنکھیں عطا فرما دی، پلک جھپکنے کے اندر اس بندے کو آنکھوں سے نواز دیا۔ اب وہ بندہ دیکھنے لگا۔ فرشتے نے پوچھا تمہیں کس چیز کی خواہش تمنا ہے، کیا تم مال پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں بکریوں کو پسند کرتا ہوں۔ فرشتے نے دعا کی، اللہ نے اسے بے شمار بکریاں عطا فرما دی۔ اس بندے کے پاس بھی میدان بھر کر کے بکریاں بعد میں ہو گئی۔ اب اللہ رب العزت کو چونکہ آزمانا تھا، یہ فرشتے جو تھے کچھ دنوں کے بعد آئے۔ سب سے پہلے ابرس یعنی جو کوڑی تھا اس کے پاس یہ فرشتہ آیا اور ارشاد فرمایا کہ تم میں جو ہے میں سفر میں ہوں، میں مسکین آدمی ہوں، مجھے پہنچنا ہے اپنی منزل مقصود مجھے جانا ہے، میں مسکین ہوں، فقیر ہوں، میرے پاس کچھ رقم وغیرہ نہیں، ظاہر اعتبار سے کیونکہ اللہ نے آزمایا تھا۔ میں نے کہا کہ فرشتہ کوئی بھی شکل اختیار کر سکتا ہے، میرے پاس کوئی مال و دولت وغیرہ نہیں ہے، اب میں اپنی منزل تک اللہ کی مدد سے اور ظاہری طور پر تمہاری مدد سے ہی پہنچ سکتا ہوں، کیا آپ میری کچھ مدد کرو گے؟ اس نے کہا کہ میرے اسباب بہت زیادہ ہے، اہل و عیال بہت زیادہ ہے، خرچہ پانی فیملی وغیرہ کا جو خرچہ ہے وہ بہت زیادہ ہے، میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ دیکھیے تھا مال پانی وغیرہ لیکن بس راہ خدا میں خرچ نہیں کرنا تھا، اس لیے وہ بندہ جھوٹ بولا۔ اب یہ جو فرشتہ تھا اس نے ارشاد فرمایا، فرشتے نے کہا، ان فرشتوں نے یعنی فرشتے نے کہا کہ کیا آپ ابرس نہیں تھے، کوڑھی نہیں تھے، اور آپ کو اللہ نے آزمایا تھا، آزمائش میں مبتلا فرمایا تھا، پھر اللہ نے آپ کو مال و دولت عطا فرمایا؟ تو وہ جو بندہ تھا سامنے کوڑی، پہلے کوڑی تھا اب تو شفایاب ہو گیا تھا، اس نے کہا نہیں ایسے کوئی بات نہیں، معاذ اللہ، اللہ کے احسان کو بھی وہ فراموش کر بیٹھا۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کا جو احسان تھا، نعمت الہی کا اس پر انعام ہوا تھا، اسے وہ فراموش کر بیٹھا۔ اس نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے، یہ تو مجھے نسل در نسل ملا ہے، باپ دادا کی میراث ملی ہے، ہمارے باپ دادا سے ہمیں یہ ورثے میں ملا ہے، یہ مال دولت اور یہ ساری چیزیں ہمیں باپ دادا سے ورثے میں ملا ہے، یہ جو برکت وغیرہ تم دیکھ رہے ہو، اونٹنی وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہمیں نسل در نسل ملی ہے، ورثے میں ملی ہے، وراثت میں ملی ہے، ایسا نہیں جیسا کہ آپ کہہ رہے ہو۔ اب فرشتے نے کہا کہ آپ کوڑھی نہیں تھے، اللہ نے آپ کو آزمایا تھا، پھر اللہ نے آپ کے پاس ایک فرشتے کو بھیج کر کے آپ کو یہ دولت عطا فرمائی تھی، آپ یہ ساری چیزیں بھول گئے۔ اب فرشتے نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اس بندے سے وہ ساری نعمتوں کو چھین لیا گیا۔
دیکھیے آپ، میں نے جو کہا تھا شروع میں کہ بندہ اگر ناشکری کرتا ہے، اللہ کے احسان کو فراموش کر دیتا ہے، اللہ اس کے کاروبار میں سے، اس کے مال میں سے برکتوں کو اٹھا لیا کرتا ہے، اللہ اس کے مال میں سے برکتوں کو اٹھا لیا کرتا ہے۔ لیکن جو بندہ اگر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اسے نعمتیں بھی ملا کرتی، میں آگے بتاؤں گا۔ وہ بندہ دوسرے نمبر پر اقرا کے پاس آیا، یعنی جو گنجا تھا۔ وہی بات ہوئی کہ میں سفر میں ہوں، مسکین آدمی ہوں، مجھے پہنچنا ہے منزل پر، اللہ کی مدد سے اور پھر آپ کی مدد سے میں اپنی منزل پر پہنچوں گا، آپ مجھے کچھ عطا فرما دیے۔ اس گنجے نے بھی یہی جواب دیا کہ میرا خاندان بہت بڑا ہے، فیملی ممبرز زیادہ ہے، خرچہ زیادہ ہے، اہل و عیال زیادہ ہے اور مال پانی وغیرہ بہت کم ہے، آپ کی میں مدد نہیں کر سکتا۔ فرشتے نے کہا کہ کیا آپ گنجے نہیں تھے؟ اللہ نے آپ کو آزمایا تھا، پھر اللہ نے آپ کے پاس ایک فرشتے کو بھیجا تھا، یہ مال و دولت عطا فرمائی تھی، یہ گائے وغیرہ آپ کو عطا فرمائی تھی۔ اس نے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس بلکہ یہ تو مجھے ورثے میں ملا ہے، باپ دادا کی وراثت سے ملا ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے۔ اب فرشتے نے ارشاد فرمایا کہ آپ گنجے نہیں تھے، اللہ نے آپ کے پاس ایک فرشتے کو بھیجا تھا، اس فرشتے نے آپ پر ہاتھ پھیرا تھا اور اللہ نے آپ کی بیماری کو دور فرما دیا تھا، پھر بعد میں یہ مال و دولت بھی عطا فرمایا تھا۔ اس نے کہا نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہوا۔ یہاں پر بھی دیکھیں آپ، اس نے اللہ کے احسان کو فراموش کیا، اللہ کی نعمت کا انکار کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا سارا مال و دولت ختم ہو گیا اور وہ جو پہلے جس پوزیشن میں تھا اسی پوزیشن میں اسے لوٹا دیا گیا، یعنی وہ گنجا تھا، اچھا ہوا پھر واپس اسے اللہ کی ناشکری کی بنیاد پر گنجا بنا دیا۔ اب فرشتہ جو تھا وہ تیسرے شخص کے پاس آیا، یعنی جو اندھا تھا، پھر اللہ نے اسے آنکھوں سے نوازا تھا، اس کے پاس آیا اور وہی اپنی بات دہرائی کہ میں مسکین ہوں، مجھے منزل پر جانا ہے، اور پھر اللہ کی مدد سے بعد میں آپ کی مدد ہی سے ظاہری طور پر آپ کچھ میری مالی مدد کر دیں گے تو اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے میں منزل مقصود پہنچ جاؤں گا۔ تو اس جو اندھا تھا بعد میں اللہ نے آنکھوں سے نواز دیا تھا، اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، یہ بکریاں اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے، آپ ان بکریوں میں سے جتنی بکریاں چاہو لے جاؤ اور اپنی منزل پر پہنچ جاؤ، یعنی بکریوں کو لے جاؤ، فروخت کرو، بازار میں کچھ رقم مل جائے گی، آپ کے لیے اپنی منزل پر جانا آسان ہو جائے۔ اب فرشتے کو ضرورت تو تھی نہیں، کیونکہ فرشتہ اللہ کی نوری مخلوق ہے اور فرشتوں کو یہ ساری چیزوں کی حاجت نہیں، اور اللہ نے تو آزمائش کے لیے بھیجا تھا۔ فرشتے نے ارشاد فرمایا، کہا کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ نے تم تینوں کی آزمائش کے لیے مجھے بھیجا تھا۔ اب یاد رکھو کہ وہ جو دونوں بندے تھے انہوں نے جھوٹ بولا، اللہ کے احسان کو فراموش کر دیا، بھلا دیا، ناشکری کی نعمت کا انکار کیا، اللہ ان سے ناراض ہو گیا، اور آپ نے اللہ کے احسان کو یاد رکھا، اللہ کی نعمت کو یاد رکھا، ناشکری نہیں کی، اللہ کا شکر ادا کیا، راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اللہ آپ سے راضی ہو گیا۔ دیکھیے آپ، اللہ کا شکر ادا کرنے کی بنیاد پر اور راہ خدا میں خرچ کرنے کی بنیاد پر ایک تو مال میں اضافہ بھی ہوتا ہے، پھر یقیناً اس بندے کے پاس جو مال تھا وہ چھینا نہیں گیا، بلکہ اللہ نے ان بکریوں میں اور برکتیں عطا فرما دی۔ یہ اللہ کے شکر کا فائدہ بندے کو ملتا ہے، اللہ کے احسان کا اگر بندہ اظہار کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کی نعمت کا اظہار کرتا ہے، اللہ اسے اور عطا فرماتا ہے، اور اگر بندہ ناشکری کرتا ہے تو پھر اس کے پاس سے وہ دولت چھین لی جاتی۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ انسان کو اگر مل رہا ہے خرچ بھی کرے، اللہ کا شکر بھی ادا کرے۔ اگر وہ بندہ خرچ نہیں کرتا ہے اس میں برکت نہیں ملے گی، اگر وہ بندہ ناشکری کرتا ہے اس بندے کو اس مال میں برکت نہیں مل سکتی۔ اور انسان کا ذہن ہمیشہ دینے والا ہو، لینے والا نہ ہو۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب ہم دیتے تو ہم ایسے تو نہیں دیتے، ایسے ہی دیتے۔ فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ، یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ The giving hand is better than receiving hand، اس طرح کہا بھی جاتا ہے انگریزی کے اندر کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ دینے کی فکر کریں، لینے کی فکر نہ کریں۔ ایک افسوس کی بات کہ انسان کا حال یہ ہو گیا مسلمانوں کا کہ ہمارے یہاں تو اچھا اچھا کھانا بن رہا ہے، مگر ہمارے پڑوسی کو ہم نے پوچھا ہی نہیں کہ اس کا دن، اس کی رات کس حال میں گزری۔ یاد رکھیں میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں
کہ اکثر المرق و تعاہد جیرانک، اکثر مرق و تعاہد جیرانک، کہ شوربے میں پانی ڈال کر کے اضافہ کرو اور پڑوسی کا بھی خیال رکھو۔ مطلب یہ نہیں، ہماری آج تھنکنگ یہ ہو گئی، ہماری سوچ یہ ہو گئی ہے کہ پیاز زیادہ ڈالو تاکہ شوربہ گاڑھا بنے اور کھانے میں مزہ آئے، جسے آپ لوگ روز کہتے ہیں، تاکہ کھانے میں مزہ آئے۔ شادیوں وغیرہ میں ایسا بنایا بھی جاتا ہے۔ تو ہماری سوچ یہ ہو گئی کہ پیاز وغیرہ مٹیریل جو کچھ اس میں مسالہ وغیرہ گرتا ہے وہ زیادہ ڈالو، کاجو ڈالو، یہ ڈالو، وہ ڈالو، تاکہ وہ گاڑھا رہے، کھانے میں مزہ آئے۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اس میں پانی ڈال کر کے اضافہ کرو تاکہ پڑوسی کو دو گے وہ بھی تمہیں دعاؤں سے نوازے گا۔ یہ ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غریبوں کا خیال رکھا اور یتیموں کا، مسکینوں کا۔ ظاہر سی بات ہے ہر معاشرے میں، ہر سوسائٹی میں ایسے لوگ بھی رہتے ہیں جن کو ضرورت رہتی ہے۔ اب یہ بات اور ہے کہ وہ آپ کے پاس آ کر کے مانگتے نہیں، لیکن ہمیں خود سمجھنا چاہیے کہ ان کی ضرورت ہے، وہ مانگنے والوں میں سے نہیں ہے، عزت دار لوگ ہیں، بیوہ ہے، یتیم ہے، ضرورت مند ہے، محتاج ہے۔ تو ہمیں خود چاہیے کہ ہم ان کے یہاں کچھ نہ کچھ پیش کر دیں، پہنچا دیں، روز نہیں لیکن کبھی کبھی، ہفتے میں ایک بار، مہینے میں ایک بار، 15 دن میں ایک بار، کبھی کبھی ہم پہنچا دیں۔ دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غریب کے گھر میں چولہا بھی نہیں جلتا، یاد رکھیے یہ وقت دعائیں لینے کا وقت ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں آپ نے مدد کی، آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں کہ دعا کرنا، اس کے دل سے خود دعا نکلے گی، اور جب دل سے دعا نکلتی ہے، ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ انسان کے دل سے جو دعا نکلتی ہے باری تعالیٰ اسے فوراً قبول فرماتا ہے۔ دیکھیے آپ اس کے دل سے دعا نکلے گی، انشاءاللہ آپ کا بیڑا پار ہو جائے۔ آج ہماری ایک آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر دوں۔ ہماری ایک تھنکنگ اور سوچ یہ بھی بن گئی ہے کہ ہم ولیمے کے اندر اپنے رشتہ داروں کو بلاتے، مالدار لوگوں کو صرف بلاتے۔ آپ دیکھیں اکثر جتنے بھی ولیمے ہوتے ہیں بیچارہ کوئی غریب تو نظر ہی نہیں آتا۔ غریب اگر ہوتا ہے تو وہ ویٹر ہوتا ہے، کام کرنے والا ہوتا ہے، صفائی کرنے والا ہوتا ہے، برتن دھونے والا ہوتا ہے۔ یعنی ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ کام کرے گا، اس کو آخری میں کچھ نہ کچھ بچا کچا تو ہم دے ہی دیں گے۔ ہماری یہ سوچ ہے ہم پہلے سے اس کو نکال کر پیش کریں، یہ ہماری سوچ نہیں آ رہی۔ یار مہمان آئیں گے، ان کے سامنے تری نہیں رہے گی تو ہمارا نام خراب ہو جائے گا، لڑکی والوں کو برا لگ جائے گا، یا اگر لڑکی والے تو کہیں گے لڑکے والوں کو، دولہے والوں کو برا لگ جائے گا۔ ہماری یہ سوچ ہے کہ ارے ہم انکار نہیں کرتے، آپ رسپیکٹ کریں، عزت کریں، جو کچھ آپ سے ہو سکتا ہے پیش کریں، لیکن غریبوں کا بھی خیال رکھیں، دو چار غریبوں کو بھی بلا لیا کریں۔ یہ نہیں کہ جو ویٹر ہے، کام کرنے والے ہیں، برتن دھلنے والے ہیں، صفائی کرنے والے، بچا کچا تو ان کو دے ہی دیا جائے۔ اس میں ثواب اتنا نہیں ملے گا جتنا ثواب آپ الگ سے پیش کریں گے، الگ سے بلائیں گے، عزت کے ساتھ بٹھا کر کھلائیں گے۔ یاد رکھیں اللہ آپ کے اس عمل سے راضی ہو گیا تو شادی واقعی خانہ آبادی ہو جائے گی، انشاءاللہ اس شادی میں بھی برکتیں ہو جائیں۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے بلا وہ ولیمہ انتہائی برا ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے، غریبوں کو بھلا دیا جائے۔ آج کل میں بڑے گزارش آپ سے معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کیونکہ ہماری قوم کا تقریباً 99% یہی حال ہو گیا ہے کہ صرف اپنے ریلیشن والے، اپنی قوم والے، اپنے جو بس ملنے جلنے والے، بس انہی کو بلانا ہے، اپنے رشتہ داروں ریلیٹیوز جنہیں کہا جاتا ہے انہی کو بلانا ہے، باقی جو ہمارے کاریگر ہیں یا غریب ہیں انہیں نہیں بلانا ہے۔ اور ہماری ایک یہ بھی سوچ ہو گئی ہے کہ کھانا اگر بچا تو کہاں سیدھا مدرسے کے اندر دے دینا، یعنی مہمان، آپ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مجھے دعوت دیں، آپ یہ سوچتے ہیں کہ یار امام صاحب یہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی مجھے بھی دعوت دیں، آپ مجھے دعوت دیں نہ دیں لیکن غریب کو ضرور دیں۔ اور میرے پاس تو ویسے بہت سے شادی کے کارڈ آتے ہیں، بہت کم ہی میں دعوت میں جاتا ہوں کیونکہ بھائی آپ حضرات ماشاءاللہ 10 ساڑھے 10 بجے کھانے کی شروعات کرتے ہیں، کھانا کھاتے کھاتے 12 بج جاتے، سوتے سوتے 1 بج جاتا ہے۔ اب ہم تو کیا بھائی روزانہ کما کر کھانے والے، آپ کی طرح ماشاءاللہ خود کا تو ہے نہیں، اللہ برکتیں عطا فرمائے، میں نظر نہیں لگاتا، لیکن ہم تو کیا بھائی روز صبح جلدی اٹھنے والے، روز کما کر کھانے والے، فل پاتھ پہ سو جاتے، اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں لیتے، ہم رات میں جلدی سونے والے، صبح جلدی اٹھنے والے، ہمیں جانا بھی رہتا ہے۔ آپ تو ماشاءاللہ خود کا ہے، اللہ آپ کو اور برکتیں عطا فرمائے۔ تو میں تو بہت کم شادیوں میں جاتا ہوں، اور کبھی کوئی بہت خاص ہو گیا یا کسی نے بہت ریکویسٹ کی ہے تو مجبوراً مجھے جانا پڑتا ہے۔ تو ہمارے یہاں حال کیا ہوتا ہے کہ اگر کھانا بچا
میری گزارش ہے کہ آپ مجھے دعوت دے نہ دے لیکن کسی غریب کو ضرور دے دیا کریں۔ ہمارے یہاں کھانا بچا تو سیدھا مدرسے کے بچوں کے لیے بھیج دیا، یعنی وہ مہمان رسول کی عزت ہم یوں کر رہے ہیں کہ بچا ہوا کھانا تو مدرسے کے بچوں کے لیے، کسی مرحوم کا کھانا اخنی ہے، لڈو ہے، پاپڑی ہے تو وہی مدرسے کے بچوں کے لیے۔ اور اگر کوئی لڑکی والوں کے وہاں لڑکے والے آ گئے یا لڑکے والوں کے یہاں لڑکی والے آ گئے تو اخنی ہے، لڈو ہے یا مرحومین کا کھانا پیش نہیں کیا جاتا، بلکہ بازار کا جو سب سے کھانا جس کی زیادہ ڈیمانڈ رہتی ہے وہ کہا جاتا ہے نا اٹالین بریانی، ٹکا بریانی اور پتہ نہیں کیا کیا، مطلب جو الگ الگ طریقے کی بریانی، وہ ساری چیزیں پیش کی جاتی، وہ بھی بچا کچا نہیں بلکہ بالکل تیار کر کے باقاعدہ پیش کیا جاتا ہے۔ یعنی مہمان رسول کی کوئی عزت نہیں، بس اپنے جو ہمارے مہمان اگر رشتے میں کہیں خرابی نہ آ جائے، نہ بول دے لڑکے والے، نہ بول دے لڑکی والے، نہ بول دے، اس کا ہمیں ٹینشن رہتا ہے۔ مہمان رسول تو مرحومین کے کھانے کے لیے، مہمان رسول تو بچا کچا کھانے کے لیے، مہمان رسول تو زکوٰۃ فطرہ کھانے کے لیے۔ ہماری قوم کی فکر یہی ہو گئی، یہی وجہ ہے کہ آج ہماری قوم کے پاس پیسہ تو ہے لیکن سکون نہیں۔ کروڑ پتی آدمی بھی کہتا ہے یار امام صاحب دعا کیجئے، پیسے تو ہے لیکن سکون ہی نہیں ہے۔ ارے کہاں سے سکون ملے گا؟ جب دوسروں کو بے سکون انسان کرے گا تو اسے کہاں سے سکون ملے گا؟ مہمان رسول کی عزت کو تو ہم نے جانا ہی نہیں۔ طالب علم جو علم حاصل کرتا ہے دنیاوی علم نہیں بلکہ دینی علم، میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں وہ راہ خدا میں رہتا ہے، اگر اسی حال میں اس کا انتقال ہو گیا اللہ اسے شہید کا درجہ عطا فرمائے گا۔ اور طالب علم میں مہمان رسول رہتا ہے، کسی اور کا نہیں۔ آپ کا مہمان رہے نہ رہے خود آمنہ کے لال کا مہمان ہوتا ہے، اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ اور حدیث پاک میں ہے کہ طالب علم کا جہاں پر پیر رہتا ہے وہاں اللہ کے فرشتے اپنا پر بچھاتے ہیں۔ یہ طالب علم جو دینی تعلیم حاصل کرتا، دنیاوی طالب علم کی میں بات نہیں کرتا، فرشتے جس کے پیروں کے نیچے پر بچھائے، ہماری یہ کیسی غیرت، ہمارا ضمیر کتنا مر گیا ہے کہ ہم اسے شادی کا بچا کچا کھانا کھلائے، ہم اسے مرحومین کا جسے ہم پارکنگ میں کھلاتے ہم اس کے لیے ہال بھی بک نہیں کرتے، یعنی سستے میں جہاں پر وہ پارکنگ ہے عام لوگوں کو بس تھوڑا سا ٹینٹ وغیرہ لگا کر بلا لیا کھلا رہے، ہم وہ کھانا ایک طالب علم میں مہمان رسول کو کھلاتے۔ یہ ہماری قوم کی تھنکنگ، فکر، سوچ ہو گئی ہے۔ اور اچھا والا کھانا جو ہے تو ہم برانڈیڈ لوگوں کو، امیر لوگوں کو، بڑے لوگوں کو، ویلدی جنہیں کہا جاتا ہے ان لوگوں کو ہم پیش کرتے ہیں۔ معاف کرنا میری بات آپ کو بری لگ رہی ہے اور انشاءاللہ یہ یوٹیوب پہ بھی جائے گا تاکہ میرا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور لوگ اپنی اس جو ان کا طریقہ ہے اس میں تبدیلی لائے، چینجنگ لائے، اس فکر کو بدلے، مہمان رسول کی قدر کرے، آپ اپنے رشتہ داروں کو بلائے، رشتہ داری نبھائے۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم کا فرمان ہے، بہت اچھی بات ہے، ثواب ملے گا، لیکن غریب کو آپ فراموش کر دیں یا پھر غریب کو آپ بچا کچا کھانا کھلائے تو پھر آپ یہ دعا کریں اللہ میرے کاروبار میں 4 گنا برکت ہو، 2 گنا بھی برکت نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو اللہ آپ کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ بس آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر دوں، طالب علم کا مقام و مرتبہ تو ایسا ہے، اللہ نے ایسا بنایا۔ ایک بزرگ تھے وہ فرمایا کرتے تھے کہ جس جگہ طلبہ چپل اتارتے، جیسے ہمارے یہاں باہر نکلیں گے چپلیں آپ کی رکھی ہوگی، اللہ آپ کی چپلوں کو سلامت رکھے، لوگ مسجدوں کو بھی نہیں چھوڑتے اور مسجد میں آتے ہیں تو سامان وغیرہ چوری کرنے کی نیت سے معاذ اللہ آتے ہیں۔ میں سارے لوگوں کی بات نہیں کرتا، 1-2 ایسے ہوتے ہیں، میری بھی چپل گئی اور میری تو بہت ساری چیزیں گئی، میری ایک وہ اسمارٹ واچ تھی وہ بھی چلی گئی، کچھ پیسے بھی گئے، یعنی بہت ساری چیزیں، یہاں تک کہ ایک بندے نے اوپر چارجنگ میں موبائل رہتا ہے اور جی پے کے اندر بھی کچھ رقم وغیرہ ٹرانسفر کرنے کی کوشش کی، بہت ساری چیزیں میری چوری ہو گئی۔ خیر اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے جس نے بھی کیا ہوگا اور اللہ اسے نیک توفیق عطا فرمائے۔ ایک خوشی ہے کہ چلو میری چیز چراتا ہے، مسجد کی تو چیز نہیں چراتا، اللہ اسے نیک ہدایت عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، ایک بزرگ تھے وہ فرمایا کرتے تھے کہ جس جگہ طلبہ چپل اتارتے، یہاں تو ہمارے یہاں تو وہ کچھ بچھانے کی چیز نہیں ہوتی، لیکن آپ دوسری جگہ جائیں تو باقاعدہ وہاں پر گرین کلر کا یا ریڈ کلر کا وہ کچھ ایک میٹ رہتی ہے، ایک چٹائی باقاعدہ رہتی ہے تاکہ اچھا لگے۔ آپ جیسے ٹینٹ وغیرہ منڈپ وغیرہ میں جائیں گے تو وہاں بھی آپ کو ملے گا۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جس جگہ طلبہ چپل اتارتے ہیں اس میٹ کو، اس چٹائی کو میری قبر میں رکھ دینا، اللہ اسی کے صدقے میں میری مغفرت فرما دے۔
وہ بزرگ فرمانے عالم دین پہنچی ہوئی ہستی اللہ کے مقرب بندے کہ طالب علم جس جگہ چپل اتارتا ہے اس میٹ کو اس چٹائی کو میری قبر میں رکھ دینا، اللہ اس عمل سے راضی ہو جائے گا، کیونکہ طالب علم کے قدم بہت برکتی ہوتے ہیں، یہ خوش نصیب لوگوں ہی کو ملتے ہیں، اللہ اس عمل سے راضی ہو جائے گا، میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ والے تھے، بزرگ تھے، مگر طلباء کی انہوں نے قدر کو جانا، ان کے احترام کو جانا۔ مولا عز و جل ہمیں آپ کو اور ساری دنیا کے خوش عقیدہ مسلمانوں کو جو علم دین حاصل کرنے والے ہیں ان کی قدر کرنے کی، علماء کی قدر کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ مولا جو کچھ بھی بیان ہوا اس کے بیان کرنے میں مجھ سے غلطی، لغزش، خطا، خامی ہوئی، اپنے حبیب کے صدقے مجھ سے معاف فرما۔ مولا عز و جل اس کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما۔ ہمارے ان بھائیوں نے درس میں شرکت کی، انہیں اپنی شان کے مطابق اجر و ثواب عطا فرما۔ ان کی کمائی میں، کاروبار میں، تجارت میں، رزق حلال میں خوب سے خوب تر برکتیں عطا فرما۔ اے مولا ہمارے ان بھائیوں کو پورے گھر والوں کے ساتھ ہر سال حج بیت اللہ کی سعادتیں عطا فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔